مشہور نہیں تھا, باہر نکل کے ٹہلتا تھا میں. ہائے ہائے کیسے کیسے دور تھے. ابھی کہیں گیا میں جوڑیا بازار میں, کہیں جانا تھا مجھے, گارڈ وارڈ ساتھ تھے, مجھے پرانا زمانہ یاد آیا کہ کیسے جوڑیا بازار میں مزے سے گھومتے تھے یار. ہائے 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 رفیع بھائی, اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا. وہاں جا رہے ہیں, ادھر گولا گنڈا کھا رہے ہیں, ادھر اس کے وہ نہیں ہے, وہ بنس روڈ پہ دیکھا ہے وہ دہی بڑے, ادھر بیٹھے دہی بڑے پیل دیے. تھوڑا آگے گئے, وہاں اس کی وہ بھی بڑی مشہور تھی, بریانی بھی اور حلیم بھی. تو کیسے مزے سے گھومتے تھے یار. پھر جوڑیا بازار کا تو بازار کا ہی اپنا مزہ ہے. ٹھیلے کی بریانی کھاؤ آپ وہاں پہ, اب پتہ نہیں ہوتی کس چیز کی ہے, لیکن ہوتی بڑی مزے کی ہے. ٹھیلے والوں کا کیا بھروسہ. بیٹھتے تھے, اب تو کہیں ہو ہی جا ہی نہیں سکتے. تو میں ایسے ہی کہیں گارڈوں کے ساتھ گزر رہا تھا, تو مجھے پرانا زمانہ یاد آیا. میں نے کہا یار کتنا مزہ تھا یار. تو خیر اب کیا کر سکتے ہیں. تو میں وہاں جا کے نیچے بیٹھا کرتا تھا, کینو کھاتا تھا میں, کینو کھاتا تھا. کینو سمجھتے کیوں کھاتا تھا ڈیلی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے کینو کھانا چھوڑ دیے تھے کہ گلا خراب ہوتا ہے. تو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ کھایا کرو, یہ آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کا گلا کینو کھانے سے خراب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کینو نہیں کھاتے, اس میں تو وٹامن سی ہے. میں نے کہا میں تو کھاتے ہی مجھے زکام ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ نہیں کھاتے. تو بڑا اچھا ڈاکٹر, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے کہا پھوڑو. اب ہم جب سرگودا گئے, کینو کا موسم تھا, ہمارا ننیال تھا نا سرگودا میں, تو ہمارے رشتے داروں نے کینو لا کے رکھے. میں نے ایک کھایا, میرا گلا خراب. میں نے کیا کیا, نمک کے غرارے کیے, اس گلے کو ٹھیک کر کے دوسرا پھوڑا, پھر گلا خراب. ہم نے پھر اس گلے کو ٹھیک کر کے تیسرا پھوڑا. پھر جو پھوڑے ہیں پوری رات بیٹھ کے کینو کھاتے تھے, گلا خراب نہیں ہوتا تھا پھر. تو یہ مجھے تجربہ ہے کہ یہ اس سے گلا خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا گلا ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ کھاؤ تو گلا صحیح ہوگا. تو پھر میں نے کہا کینو کے موسم میں کینو مالٹے نہیں چھوڑنے میں نے. اچھا اور بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی نا, جو الرجی وغیرہ ہوتی تھی. تو وٹامن سی بڑی زبردست چیز ہے بھائی. تو میں نے کیا کیا, میں جا کے روزانہ اس ٹھیلے پہ کینو پھوڑتا تھا. کھانے وانے کا میرے یہاں کوئی کانسیپٹ, پاکستانی قوم کے یہاں ہی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کھاتے کہاں ہیں میرے بھائی, یہ کھانے کا لفظ استعمال مت کیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں, پھوڑتے ہیں. آم جو کھاتا ہے پھوڑتا نہیں ہے, وہ آم کا حق ادا نہیں کرتا. خیر میں جاتا تھا تو وہاں بیٹھ کے نا, سستے کینو بھی تھے اس کے پاس اور بڑے بڑے کینو تھے اس کے پاس, پوری ریڑھی بھری ہوتی تھی. اور بیچارہ غریب آدمی, تو میری اس سے دوستی ہو گئی. روزانہ میں کینو کھانے کے لیے نکلتا وہاں. ویسے ہی جب دوستی یاری ہو گئی, ہم نے اس سے گپ شپ لگائی. ہم نے کہا آپ کے ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 10. میں نے کہا یار اور کوئی کاروبار آپ کا؟ کہہ رہے بس یہ ریڑھی لگاتا ہوں اور کوئی بزنس نہیں ہے. میں نے کہا 10 کو کھلا لیتے ہو؟ کہہ رہے اللہ کا فضل ہے, آپ ہمارے گھر آ کے دیکھو, اللہ نے بڑی برکت دی ہے. تو میں نے کہا ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ کہہ رہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں. کہہ رہے میرا دوسرا بھائی ہے, اس کے 2 بچے ہیں, اس کا بزنس مجھ سے زیادہ. بچے کتنے؟ 2. اور بوڑھے ماں باپ کو بھی اس نے نہیں رکھا کیونکہ مہنگائی کا دور ہے بقول اس کے. تو وہ کس نے رکھے ہیں؟ کہہ رہے وہ بھی میں نے رکھے ہیں. نہ وہ میری کتاب جانتا تھا, نہ وہ اس نے میرے بیانات کبھی سنے تھے اس موضوع پر. سمجھ رہے ہو, اتنا خوش دے دنادن بیچ رہا ہے, نہیں جیسے نہیں کینو والے چیخ رہے ہوتے آ جاؤ لے لو لے لو. کراچی میں ایک اسٹائل ہے نا. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار. کہہ رہا ہم نے تو اپنے ابا اماں کو بھی رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا تمہارے بھائی کے کم کیوں؟ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس غربت میں کہاں سے کھلائیں گے. تو میں نے کہا تمہیں یہ خیال نہیں آتا؟ کہہ رہے بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلا پلا کے بڑا کیا ہے, یہ اولاد تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. میں نے کہا دیکھو یار, یہ کینو بیچ رہا ہے, دل بھی خوش, ماں باپ کو کھلانے کا ثواب بھی, اولاد کو پالنے کا ثواب بھی. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا تمہارے ہاں انشاءاللہ دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی نا کچھ وقت کے بعد کہ تمہارا بھائی تمہیں حسرت سے دیکھے گا پھر بھی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ کھوپڑی پھر بھی کام نہیں کرتی, پھر بھی یہ سمجھے گے تو اتفاق سے ہو گیا. میں نے کہا جب تمہارے بیٹے جوانی, بیٹے بیٹیاں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا شروع کریں گے تو تمہارے اس کاروبار میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں اسکول کی فیس کے پیسے کہاں سے دے گا, نہ دے, اچھا ہے, کاروبار کریں گے شروع سے ہی.
समझ रहे हो ना? हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, लड़के की वो बेहतरीन उम्र जो कोई हुनर और फन सीखने की उम्र थी, वो कहां गुजार देते हैं? स्कूलों में। आपको स्कूलों के पढ़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंप्यूटर के सॉफ्ट इंजीनियर तो आपको नजर आएंगे, और डॉक्टर तो नजर आएंगे। जो 99% तबका स्कूलों से फारिग होके बर्बाद हो रहा है, जो ना इधर का ना उधर का रहा, वो नजर नहीं आएगा आपको। मैं मानता हूं जितने बड़े लोग बने वो भी स्कूलिंग सिस्टम से गुजर के बने हैं, लेकिन बर्बाद हुए तो वो भी तो इसी सिस्टम से हुए हैं। अबे हर एक के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, कहना ये चाहता हूं मैं। बच्चे के स्कूल की फीस के पैसे पढ़ाओ, नहीं है तो बोले एंजॉय करो बेटा। क्या करो? कारोबार सीख हमारे साथ। कल 2 बंदे आए मेरे पास, 2 नौजवान लौंडे, कराची के, शक्ल से भी कराची के पूरे लौंडे कराची का जो लौंडा होगा ना, जो पूरा होगा कराची का, वो शक्ल से फौरन पता चल जाएगा कहां का है। इसमें कहीं भी पंजाब या केपीके का जरा सी भी इसको हवा नहीं लगी है। ऐसे मैं तो कराची का ही हूं ना, मुझे फौरन पता चल जाता है ये प्योर कराची का लौंडा है। बारीक सा होगा, मुंह में गुटके की एक स्मेल आ रही होगी, ये कुछ अलामतें बता रहा हूं, ठीक है ना? बारीक, बातें ऐसी होंगी, ओ हो, जैसे इससे बड़ा बदमाश दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और होगा क्या? बारीक। कहां से आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, ये स्टाइल होगा बात करने का। उर्दू की ऐसी की तैसी की हुई होगी उसने। खैर अभी मैं ज्यादा फजाइल नहीं बताता, मैं कराची के हमारे अपने लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे साहब क्या कर रहे हो आप। जो खास कराची के इलाके हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं। आप थोड़ा ऊपर के इलाकों में जाओ तो फिर थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है, लेकिन जो खास स्पेसिफिक कराची के असल इलाके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। 2 लौंडे आए ना, क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस, दिमाग क्या चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारे पास है क्या? कह रही है जायज है नाजायज। मैंने कहा जायज नाजायज तो बाद में, तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी में खरीदने के लिए है क्या? उन्होंने जो रकम बताई ना, मैंने कहा इसमें 4-6 गुटके आ सकते हैं। में क्रिप्टो करेंसी तो एक जुए की तरह है, इधर से उठा के करोड़पति बना दिया, उधर से जिनको गिराया है उन पटखे हुए लोगों को भी तो देखो, जिनको रोड पे ले आई है। कह रहे फिर हम क्या करें? मुझे पता था ये कराची में पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर सकते हैं ये पढ़ाई, क्योंकि बहुत हाई लेवल के स्कूलों में जाने के लिए इनके पास फीसें नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूलों में हम मशवरा देंगे तो हमें पता है हशर क्या हो जाएगा। अभी सिर्फ गुटके पे है, वहां किस पे आ जाएंगे? सुट्टे पे आ जाएंगे। अब इनके पास पढ़ाई का ऑप्शन बोलो नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे ना, वो तो नहीं पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूलों में जो अच्छे स्कूल हैं उनकी फीसें इतनी है कि वो या तो खाना खा लो या स्कूल में पढ़ा लो, और पढ़ाई वहां भी नहीं है, ये जहन में रखें। जो बहुत अच्छे लेवल के स्कूल है ना, इनमें बस अच्छा सा माहौल मिल जाता है, वहाँ बच्चा बैठा होगा जरा नहा के आया हुआ होगा। वो गवर्नमेंट के स्कूलों में नहा के भी नहीं आया हुआ होगा तो आपका बच्चा भी थोड़े दिनों में बगैर नहाए जाएगा, फिर वो ये खतरा होता है। बाकी फिर जो प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट इतना अच्छा आता है, वो लेते ही सेलेक्टेड बच्चों को हैं, जो पहले से अच्छे होते हैं, अच्छे खानदानों के होते हैं, वो सारे पढ़े लिखे होते हैं और उनके घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा इंतजाम होता है, तो वो पढ़ते अपनी ही काबिलियत पर हैं। समझता है कि नहीं समझता? मेरे 2 बेटे अभी माशाल्लाह, एक ने हिफ्स कर लिया, दूसरा भी नहीं हो रहा उससे, तो मैंने कहा नहीं हो रहा, छोड़ दे बस। तो वो हमने 8वीं का इम्तिहान दिलवाया, 7वीं का वो पास कर लिया उन्होंने। हालांकि स्कूल में तो हमने पढ़ाया नहीं है। वजह क्या है कि उनके कज़न ने पढ़ाया उनको, मेरे भांजे ने, तो वो तो हिफ्स के साथ उन्होंने क्या कर लिया। और ओ लेवल का 7वीं का पूरे प्रॉपर नंबर नहीं है, लेकिन वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हालांकि हिफ्स भी करवा लिया, ठीक है ना। 1 साल के अंदर ये तैयारी हुई है कि ओ लेवल का सिलेबस उन्होंने 6-7 साल का सिलेबस चंद महीने में मुकम्मल कर लिया। ये होम स्कूलिंग, और घर में पढ़ते 1 से 2 घंटाएं। समझ में आ रही है बात? घर में 1 से 2 घंटा ट्यूटर आके पढ़ाता है, वो ट्यूटर भी मेरा भांजा ही है। 1 से 2 घंटा पढ़ाता है वो, और इतनी बरकत उसकी, और उसमें भी टुल्ले बहुत मारता है। आज फलाने की शादी है तो आज ढिमकाने की शादी है, तो आज फलाने के यहाँ जाना है, तो आज कबूतर, वो उसको शौक है मुर्गियां, मेरी तरह मुर्गियां पालने का। आज उनकी मुर्गी ने अंडा दे दिया है, आज मुर्गियों को अंडे पे बिठाने, इसके फिर मैंने तो गुस्से में डांट लगाई, मैंने कहा इंसान का बच्चा बन जा, तो फिर आता है फिर पढ़ाने। इस तरह से पढ़ने में इतनी बरकत हुई है। तो स्कूलों में कहाँ पढ़ाई है? 50-50 बच्चों को कौन संभालेगा वहां?
स्कूल तो भाई नोट छापने की, फिर भी मैं, ऐसा ना हो कि आप ट्यूटर घर में लगा दें, पता नहीं क्या करे वो, ईमानदारी से पढ़ाए ना पढ़ाएं। तो नॉर्मल तो यही है कि अच्छे स्कूलों में भेज दिया करें, वरना ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो अब 8वीं में सोच रहा हूं कि भेज दूं। अब भी मैं नहीं भेजना चाहता था बच्चों को स्कूल, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल में टाइम वेस्ट होगा, यहां ज्यादा अच्छा पढ़ लेंगे। लेकिन भेज क्यों रहा हूं? इसलिए भेज रहा हूं कि 2 घंटे उनका उस्ताद आके उनको घर में पढ़ाता है, उसके बाद 22 घंटे फारिग होते हैं। 22 घंटे में या तो सोते रहेंगे या उठ के लौंडे लपाड़े गली महल्ले के जो आड़े तिरछे लड़के उनके साथ निकल लेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि अबे भाई मैं तो सुबह मदरसे चला जाता हूं ना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कि कहीं इनको खपा दो ताकि सुबह जाएं तमीज से दोपहर को आएं। ये नीयत है, पढ़ाई की नीयत से नहीं दाखिल कर रहा। मुझे पता है पढ़ाई की नीयत से बेवकूफ है यार, हम स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिल करें हम। क्या हो गया आप समझ रहे हो, मुझे किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो ट्यूटर वैसे ऑलरेडी लगाया हुआ है, स्कूल में भी जो पढ़ेंगे ना तो वो भी घर में, असल घर में कवर होता है। तो स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि खड्डे लाइन लगाओ इनको कहीं सुबह, ताकि सुबह जल्दी उठें, वरना 12 अभी मैं जुम्मे से पहले ठुड्डे मार के उठा के आया, उठो है तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्योंकि रात को सोए देर से है ना, जब स्कूल जाना के गम नहीं होता तो बच्चे फिर सोते भी बहुत देर से हैं। ठुड्डे नहीं मारे मैंने, तमीज से उठाए कि नहा धोके जुम्मा पढ़ो शाबाश। तो ये रूटीन नहीं बन पाती बच्चों की सोने जागने की, तो उसके लिए फिर मजबूरन दाखिल किया। वरना बेहतर यही है कि नहीं करो दाखिल। अगर आपकी वैसे ही रूटीन बना सकते हो ना घर में बच्चों की, तो फिर कोई जरूरत नहीं है स्कूल की, बच्चा बिगड़ेगा। तो वो आए थे 2 लौंडे ना, क्रिप्टो करेंसी और टोपी ड्रामा। मैंने कहा भाई मरेगा तू, अभी तुम लोग यंग लड़के हो, बिल्कुल तुम्हें बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। कहने फिर क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई तो बिल्कुल, यानी पूरी बातें तो मैं उनके सामने सही तरह नहीं कर सका, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे दिल के जज्बात थे, कुछ उनको कहे, कुछ लबे दबे लफ्जों में कहे, एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूँ कि कहना पूरा जो चाहिए था ना वो ये चाहिए था कि तुम करो, तुम्हारे पास वो आला स्कूलों में पढ़ाई के पैसे है नहीं, छोटे स्कूलों में जाओगे तो क्या हो जाओगे? बोलो बर्बाद, बर्बाद हो जाओगे। कोई निगरानी है नहीं छोटे स्कूलों में। फ्री के स्कूलों में तो बिल्कुल भी ना पढ़ो मेरे भाई, फ्री के स्कूलों में। तो उसमें क्या होगा? मैंने कहा भाई अब तुम ये करो, उनको मैंने कोई कारोबार बताया, आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि लोगों को ये बताऊं कि हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखा ना आपने, यूट्यूब पे आ रहा होता है हर महीने आप 6 लाख। असल में इस तरीके से वो हर महीने 6 लाख रुपए कमा रहा है, आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं कि लोगों को बताइए, एक यूट्यूब पे अच्छा सा उन्वान लगाइए, आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाइए, तो आपके जो चैनल है उसके इतने व्यूअर्स आएंगे, मोनेटाइज किया हुआ है आपने यूट्यूब के चैनल, इतने व्यूअर्स आएंगे। यूट्यूब जो है व्यूअरशिप पे आपको पैसे देता है, तो वो कमाए ना कमाए आप बोलो कमा ले। तो मैंने उनसे कहा ये जो हर महीने 1 लाख कमाना, 1.5 लाख कमाना, ये खोपड़ी शरीफ से निकाल दो, यही सारे फसादात की जड़ है। इससे इंसान जाता है डिप्रेशन और टेंशन में। काम की बात है, सुन लें आप लोग भी। मैंने कहा जितने पैसे आपके पास है ना, जिनमें थोड़े से गुटके आते हैं, इसको गुटके में जाया ना करना। तो उनको एक मैंने छोटा सा मशवरा दिया, आप अमल ना करें। देखो हर मशवरा हर एक के लिए नहीं होता, ऐसा ना हो बर्बाद कर दो पैसा अपना। मैंने कहा यार तुम कुछ भी, तुम तो इससे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, और आजकल तो वैसे भी कराची में प्रॉपर्टियां बहुत गिरी हुई हैं। मैंने कहा तुम सीधा सीधा ना माहिरीन इतवार बाजार जाओ जहां परिंदे बिक रहे होते हैं, और मैंने कहा ये दिमाग में ना रखना मैंने हर महीने 1 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 2 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 4 लाख। इससे सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ये बोलो मैंने इतना कमाना है जिससे मेरी बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए, फिर अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलेगा तो ऐसा खोलेगा क्या बहुत कुछ देगा आप। और अभी से खोपड़ी बना ली ना ये मेरा हदफ है, तो भाई ये अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूँ रिस्क के दरवाजे खोलता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूँ। ये तुम्हारी सोच पे नहीं मिलेगा कि मैं हर महीने 6 लाख चाहता हूँ तो 6 लाख मिल जाएं, ऐसा नहीं होने। डिप्रेशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपके पास जो असबाब और वसाइल हैं आप उसमें स्ट्रगल करो। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, एक मशवरा देता हूँ, और पहले आपको बता दूँ आपने उस मशवरे पे अमल नहीं करना, वरना कोई मरेगा तो मुझे पकड़ेगा। मैंने कहा इतवार बाजार जाओ, परिंदों की मार्केट देखो, कौन सा परिंदे का नाम क्या है और कौन सा परिंदा किस कीमत पे बोलो ना बिक रहा है, और कौन सा बहुत ज्यादा बिक रहा है।
جس میں لاس کا چانس نہیں. 1 مہینہ یہی کام کرو, جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس, سمجھو. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو, انڈے بچے پیدا ہوں گے, اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو. سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑپتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا, بہت پیسہ کما لیا انہوں نے, لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے. تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ جو پرندے آتے ہیں نا, یہ کیا نام ہے, چکس جو آتی ہیں, بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک, یاد ہوگا اس کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی, میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے, برڈز, بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے, بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا. اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا, گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں, اس وقت میری 3 تھیں معذرت کے ساتھ, تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی, آپ نے بلیک چک اور وائٹ چک لو, اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں, تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی, فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں, تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہے وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ, رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو, رسک نہ ہو اس میں. ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا. اچھا, وہ 2 لونڈے آئے تھے کراچی کے, وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے, مجھ صاحب ہم بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار. میں نے کہا یہ حماقت کبھی نہ کرنا, جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہے اس سے شروع کرو, ادھار کبھی بھی بولو مت لو, ورنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے, دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی اس میں فری پھوکٹ کے پیسے ملتے ہیں, اس میں کام نہیں ہوتا. جب اپنے پیسوں سے ہوگا نا کہ میرے گٹکے کے پیسے تھے, آج میں گٹکا بچا کے نہیں کھا رہا, گٹکا تڑپ رہی ہے جان, وہ جب انویسٹ کرے گا تو 100 دفعہ سوچے گا, ایسا نہ ہو کہ کل یہ گٹکا بھی جائے, اس سے بھی جاؤں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس, ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے 2 لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. یار کیا ہو گیا بھائی, اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ باتیں آپ کو بہت سے لوگ اور بھی بتا دیں گے. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, لیکن میں دیکھا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا وہ پھر بہت بڑی پھینک رہا ہوتا ہے. تو یہ باتیں آپ کو اور بھی لوگ بتا دیں گے جو میں بتا رہا ہوں. بعض ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میرے علاوہ, بعض مذہبی اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے علاوہ یہ کوئی نہیں بتائے گا. میں کہتا ہوں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ.
ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف. وہ ایک برتن تھا, پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے, اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے بولو؟ بزنس. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو, بڑے مالدار ہیں وہ. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ بڑے مالدار ہیں, ان سے قرضہ لے لو. نہ نہ نہ, جو کاروبار شروع ہی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ. وہ ایک برتن لے آئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ 1 درہم سے زیادہ میں. بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی؟ ہے بھائی, پیسے بھی نہیں ہے, درہم بھی نہیں ہے, صرف پلیٹ ہے, یہاں سے بزنس کا آغاز. اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی, خریدا مہنگا ہوگا, اب بیچ کیسے رہے ہیں سستا. آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. کچھ بولی لگوائی, نیلام کیا, تو وہ بیچ کے ان کو 2 درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے, دستہ خریدا کلہاڑی کا اور ایک لکڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا؟ کلہاڑی میں. اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آ کے. وہ گئے, لکڑیاں کاٹی اور مدینہ میں بیچے, تجارت کی اور 4 درہم کے مالک بن گئے. دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی؟ 2. نہیں آئی بات سمجھ؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو یوٹیوب پہ نظر, یہ موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی. بات ہی 2 کروڑ 3 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, ہر مہینے 1 لاکھ کمائیے, وہیں سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. کچھ نہیں کماؤ بھائی, ہر مہینے جتنا کما سکتے ہو کماؤ, جتنا اللہ دینا ہوگا اللہ دے دے گا. لیکن اللہ نے کہا جو محنت کرے گا رزق میں اور اللہ سے برکت مانگا کرو, پیسہ نہیں مانگا کرو. 1 کروڑ جو بے برکتی والا ہو اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے, اور جو کینو مالٹے کی ٹھیلا جو وہ غریب لگا رہا تھا اس میں برکت ہے, تو اس مالٹے کے ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے وہ. تو یہ جو پیسہ کمانے کا طریقہ تمہیں سکھا رہے ہیں نا, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں میرے بھائی, ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں. ان کے پاس جیسے وہ نجومی بیچ رہا ہوتا ہے نا, منجن نجومیوں کو دیکھا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تمہیں الو کیوں بنا رہا ہے؟ اس کے پاس خود بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ خود پیسہ نہیں کما سکتا, وہ تمہیں الو بنا کے. روحانی عامل دیکھ لو یار, جب نجومی کے بجائے روحانی عاملوں کی ہمارے پاس مثال ہے تو ہم کسی اور کی مثال. روحانی عامل تمہارے مسائل کیسے حل کرے گا؟ وہ تو خود دکان کھول کے اس لیے بیٹھا ہے کہ غربت کا ستایا ہوا, اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے, اس نے کہا چلو روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرو اور نوٹ چھاپو. تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں آ رہا, روحانی عامل سے تعویذ مت لو, آپ خود روحانی عامل بن کے لوگوں کو تعویذ دینا شروع کر دو, پیسہ بھاگے گا آپ کی طرف. سمجھتے ہو؟ تو وہ خود یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. اسی طرح جب کوئی یوٹیوب پہ دیکھو 1 کروڑ روپے کمائیے ہر مہینے, یہ کریں, تو بجائے اس کو کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں, وہ لیبل اس لیے ایسا لگاتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں, باقی اندر تمیز کی بات ہی ہوتی ہے اس میں ساروں کو غلط نہیں کہہ رہا. کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک میچور طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں.